بلا تخیر میں دعوت خطاب دوں گا پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ، فخر سادات، فخر علماء، حضرت علامہ پیر سید توصیف احمد رضوی جلالی صاحب محبت سے نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ سید زادے کا استقبال کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وانقذنا من الضلالہ بمحض الفیض والعنایہ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد تاج رسل اللہ کاتبتا، محمد صادق الاقوال والکلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم غسار زماں، حامی بے کساں سید سروراں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامعہ مسجد نور میں
12 روزہ محافل نور کے آج 10ویں پروگرام میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال تمام منتظمین محافل نور جو بڑھ چڑھ کے اس میں تعاون کر رہے ہیں، رب ذوالجلال سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات پہلے پروگرام سے لے کر آج تک بڑے اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو سماعت کی ہے۔ آج بھی بڑا اہم موضوع ہے، جتنی دیر بھی آپ حضرات بیٹھیں توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال میری زباں پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع شان رسالت اور فکر رضا۔ خلق کائنات جل جلالہ ہمیں آخری سانس تک افکار رضا پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ شان رسالت کا معاملہ ہو یا آداب رسالت کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہے، وہ شان رسالت ہو یا آداب رسالت ہو، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ یہ سنی کے خمیر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اس لحاظ سے سروے کرنا چاہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کس شکل و صورت کے اندر آیا، کون سے لوگ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام لے کر آئے، تو اگر وہ غیر جانبدار ہو کر یہ سروے کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ برے صغیر پاک و ہند کی بنیادوں میں سنی کا خون موجود ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو، کوئی کہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، تو ہم اسے دعوت فکر دیتے ہیں، اسے کھلے عام دعوت ہے کہ وہ دکھائے کہ جس وقت برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری حق کی اذان دے رہے تھے، وہ ان کے مقابلے میں اپنا کوئی مؤذن دکھائے، بڑا نہ ہی صحیح کوئی چھوٹا سا ہی دکھا دے۔ جس وقت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رائے راجو کے سر پہ جوتے مار رہے تھے، تو دوسرے مسالک والے کوئی اپنا خطیب دکھائیں، کوئی بڑا نہ ہو کوئی چھوٹا سا ہی کوئی توحید پرست کوئی خطیب دکھائیں۔ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ لاکھوں سینوں کے اندر اسلام کا نور بر رہے تھے، تو دوسرے مسالک والے اپنا کوئی خطیب اپنا کوئی مؤذن کوئی دکھائیں۔ شروع سے لے کے آخر تک یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام اپنی اصلی صورت اہل سنت و جماعت کی شکل میں پہنچا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن کا لایا ہوا دین معتبر ہے، یقیناً ان کا لایا ہوا عقیدہ اہل سنت بھی معتبر ہے۔ جس عقیدے کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، جب ان کے کہنے پہ ان کی دعوت پہ اسلام کا نور پھیلا، تو یقیناً جو عقیدہ ان کے سینوں میں تھا وہی سچا عقیدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ان سب کے عقیدے کا تحفظ کیا۔
दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो फिक्र लेके आए, आज जिस वक्त हम ये कहते हैं अफकार रजा या फिक्र रजा, तो इससे कोई बंदा ये नतीजा ना निकाले कि ये फर्द वाहिद की फिक्र है, बल्कि फिक्र रजा 14 सदियों में अहले हक का जो अकीदा था, इमाम अहमद रजा ने वो सारा इकट्ठा करके गुलदस्ता तैयार करके अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। तो फिक्र रजा कोई फर्द वाहिद की फिक्र नहीं, फिक्र रजा ही फिक्र दाता गंज बख्श अली हजवेरी है, फिक्र रजा ही फिक्र मुजद्दिद अल्फसानी है, फिक्र रजा ही फिक्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, फिक्र रजा ही फिक्र सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, फिक्र रजा ही फिक्र इमाम हुसैन है, और फिक्र रजा ही फिक्र सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, जिस वक्त हम इसे फिक्र रजा कहते हैं, तो यही फिक्र अहले सुन्नत व जमात है, यही हक की पहचान है जो बातिल के मुकाबले में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जिस वक्त कुछ लोग इस्लाम का रूप धार कर उन्होंने अपने आप को मुसलमान कह के फिक्र अहले सुन्नत को जंग लगाने की कोशिश की, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने इल्म का स्प्रे करके उस जंग को दूर करके अकीदा अहले सुन्नत को जो 14 सदियों का अकीदा था वो निखार के गुलदस्ता तैयार करके अहले सुन्नत को अता फरमाया है। आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अगर मुहिब हैं तो मुखालिफ भी बहुत हैं। तो सबब क्या है कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मुखालफत हो रही है और तरह तरह के तानु तशनी इमाम अहले सुन्नत पे किए जा रहे हैं। तो सबब यह है कि जिस वक्त कोई बंदा दिन के वक्त बड़ा मुत्तकी परहेजगार बना हुआ हो और रात की तरीकी में छुप के वो चोरी करता हो, और कोई बंदा जिस वक्त वो नेक और पारसा, जो बज़ाहिर बड़ा नेक है, पारसा है, वो जिस वक्त रात के वक्त चोरी में मसरूफ हो और कोई बंदा आके बल्ब चला दे और वो चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए, तो फिर लोग तो चोर ने तो उसकी मुखालफत करनी है कि मैं बड़ा पारसा बना हुआ था, रात के अंधेरे में मैं ये काम करता था, किसी को इसकी खबर नहीं थी, इस बंदे ने बल्ब चला के मेरी पारसाई को खत्म कर दिया और मुझे बेनिकाब कर दिया। इमाम अहले सुन्नत ने भी बल्ब चलाने वाला काम किया। जिस वक्त कुछ लोग इस्लाम का रूप धार के दस्तार इमामे वाले, जुब्बों वाले, जब दिन में कि अंधेरे में, दिन के उजाले में, जब वो लोग पारसा थे, बज़ाहिर इमाम भी थे, खतीब भी थे, इमाम अहले सुन्नत ने अपने इल्म का बल्ब चला के रंगे हाथों उन्हें पकड़वाया है, उनकी चोरी पकड़ाई। ये सबब है कि आज उन चोरों की जो ज़ुर्रियत है वो भी इमाम अहले सुन्नत की मुखालफत कर रही है। वो कैसे? उनके गीत गा सकते हैं कि जिनके बड़े के पूरे मजहब का जिन पे दारो मदार हो, इमाम अहले सुन्नत ने उन्हें बेनकाब किया हो, तो फिर ज़ुर्रियत किस तरह उनसे इमाम अहमद रजा हजम कैसे हो सकता है? तो ये सबब है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उन्हें रंगे हाथों पकड़वाया है। ये सबब है कि आज उनकी ज़ुर्रियत भी इमाम अहमद रजा की मुखालफत कर रही है। असल में जिस वक्त अंग्रेज बड़े सगीर पाको हिंद से जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते ये सोचा कि कई साल हमने इन पे हुकूमत की है, आज जिस वक्त हम इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने रिसर्च की कि अगर हम चले भी जाएं तो इन पे कंट्रोल हमारा रहना चाहिए, कंट्रोल हमारा हो, अगरचे हम अपने मुल्क में बैठे हों, अपने दियार में बैठे हों, लेकिन ये लोग जिन पे हमने इतने साल हुकूमत की है, चले जाने के बाद भी हम छोड़ भी जाएं इनको, फिर भी इन पे कंट्रोल हमारा रहे। तो कौन सा ऐसा तरीका है?
سبب کون سا طریقہ کہ جس پہ ہم انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جس وقت ریسرچ کی، چونکہ انگریز ہر بات میں ریسرچ کرتا ہے، تو انہوں نے جب اس معاملے میں بھی ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ برے صغیر کے مسلمانوں میں ایک وصف بڑا منفرد ہے۔ وہ وصف یہ ہے، انہیں بھوکا رکھو، بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، جیلیں برداشت کر لیں گے، یہ جان دے دیں گے، لیکن ان کے سامنے جب ان کے نبی کی کوئی بات کرے، ہلکے الفاظ بھی استعمال کرے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وصف ان کا، یہ انگریز کی ریسرچ تھی کہ یہ وصف برے صغیر کے مسلمانوں کا منفرد ہے کہ اپنے نبی کی توہین یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر اس سلسلہ میں، وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے ہی اس فکر کو بیان کیا کہ جس وقت ابلیس نے، اور صحیح معنوں میں حقیقت میں یہ میٹنگ ابلیس کی تھی کہ اس نے جس وقت کہا، میٹنگ کی کہ یہ مسلمانوں کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، تو کسی نے کہا کہ انہیں بھوکا رکھو، فاقہ دو، کسی نے کہا انہیں پیاسا رکھو، کسی نے کہا کہ اس چیز کی جو ہے وہ ان کے اندر قلت کر دو تو یہ تنگ ہو جائیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مسلمان فاقہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، زخموں پہ، جسم پہ 70 زخم بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کی محبت اور پیار ان کے سینے سے نکالنا ہوگا، مسلمان خود بخود کمزور ہو جائے گا، بھوک انہیں کمزور نہیں کر سکتی، یہ تو کئی فاقے برداشت کر کے 313,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ انہیں فتح بھی دیتا ہے، فاقے رہ کے بھی جہاد کر لیتے ہیں، پھر بھی انہیں فتح ملتی ہے۔ ان کو فاقہ بھی کمزور نہیں کر سکتا، پیاس انہیں کمزور نہیں کر سکتی، جو کچھ بھی کر لو، مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، حضور کی محبت اور ان کا عشق جو ہے یہ کسی طریقے سے ان کے بدن سے نکالو۔ تو انگریز نے 2 کام کیے، ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے کہا کہ نئے نبی کا اہتمام کیا جائے، چونکہ نبوت کے لحاظ سے ان کا ایمان بڑا پاورفل ہے، تو کسی نئے نبی کو تیار کرو تو نبوت کے لحاظ سے ان کا جو ایمان ہے یہ کمزور ہو جائے گا، سارے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ادھر آ جائیں گے۔ تو مرزا قادیانی کو ہائر کیا گیا، اس کو تیار کیا گیا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کام تو یہ ہوا، اور دوسرا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر یہ مسلمان جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جان بندہ اس کے لیے دیتا ہے جسے بندہ اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتا ہو، اور اگر بندہ اپنے جیسا کسی کو سمجھے تو پھر وہ اپنے جیسوں کے لیے تو جاننے کوئی نہیں دیتا۔ تو وہ تخیلات اور وہ فکر مسلمانوں کے اندر رائج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ہلکا نظریہ اور ہلکے الفاظ جو ہیں یہ مشہور کیا جائے۔ وہ فکر جس نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت محض بڑے بھائی جتنی ہے یا گاؤں کے چودھری جتنی ہے یا ان کی حیثیت ایک ڈاکیے جیسی ہے، اس انداز میں تم نبی کا تعارف پیش کرو تو گاؤں کے چودھریوں کے لیے تو جاننے کوئی نہیں دیتا، بڑے بھائی کے لیے بھی جاننے کوئی نہیں دیتا۔ جب نبی کا معیار تم ان کے ذہنوں میں کم کر دو گے تو پھر کل کو جب نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو جائے تو یہ مسلمان اسے بھی ہضم کر لیں گے۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے کہا کہ اگر یہودی یہ کام کریں تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا، چونکہ یہ ہمارے مخالف ہیں تو یہودی کی بات نہیں مانی جائے گی، عیسائی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس نے کہا کہ انہی میں سے بندے ڈھونڈو کہ جو امامہ بھی باندھیں، داڑھی بھی رکھیں، جبے دستار والے ہوں، جن کی مسجد بھی ہو، جو مسجد میں کھڑے ہو کے امامت بھی کروائیں اور منبر پہ بیٹھ کے درس قرآن بھی دیں،
दाढ़ी भी हो, इमामा भी हो, मदरसा भी हो, सारी सूरत हाल मुसलमानों वाली हो, फिर उनको ये तरीका, ये सोच दी जाए कि नबी के बारे में तुमने हल्के अल्फाज और हल्का नजरिया जो है वो तुमने राइज करना है। इस काम के लिए जिस वक्त उन्होंने लोग तैयार किए तो बड़े अशरफ अली थानवी जैसे और इस्माइल देहलवी जैसे और कासिम ननोतवी जैसे बड़े लोग जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अंग्रेज की गुलामी की, वो बड़े लोग तैयार हुए और जो अंग्रेज चाहता था, जो उनके आका चाहते थे, इन गुलामों ने वैसा नजरिया उम्मत के अंदर राज करके उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया जो इनके नजरिए से पहले 14 सदियों में किसी की ये सोच नहीं थी। जो अंग्रेज के पालतू कुत्तों ने ये नजरिया उम्मत के अंदर राज करके ये तफरका और ये फिरका वारियत की बुनियाद रखी, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इन सारी सोचों के आगे बंद बांध के नबी पाक अलैहिस्सलाम की हकीकी शान को बयान फरमाया है। मेरे इमाम ने अपने कलम के साथ ऐसा जिहाद किया और उस कलम की ऐसी ज़रब लगी कि आज भी इमाम अहमद रजा के कलम के वार का जो दर्द है, आज भी उनकी ज़ुर्रियत उस दर्द को महसूस कर रही है। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कलम के साथ जो जिहाद किया है, आज भी उस जिहाद का असर आज भी बाकी है और मेरे इमाम के कलम से जो निकला है वो जिनके दौर में ये लिखा गया वो तो जवाब ना दे सके, आज सालों बाद भी उनकी ज़ुर्रियत भी मेरे इमाम के कलम से निकलने वाले एक एक हरफ का जवाब नहीं दे सके। मैं उसकी चंद मिसालें आज के मौजू में आपके सामने रखूंगा। ये चंद तमहीदी कलेमात थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किस अंदाज में शान रिसालत पे पहरा दिया है। इस्माइल देहलवी ने जिस वक्त ये फितना उठा, उसने जिस वक्त ये नजरिया पेश किया और ये नजरिया उसने सबसे पहले कायदे हुर्रियत अलामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह उनके दौर के अंदर इस्माइल देहलवी ने ये कहा कि रब्बे जुल जलाल की शान को बयान करते हुए, अब देखो इन लोगों ने जितने हमले शान रिसालत पे किए हैं तौहीद की आड़ में किए हैं, यानी अल्लाह की अजमत को बयान करते हुए शान उलूहियत की आड़ में शान रिसालत पे वार किए और इस्माइल देहलवी ने यही हमला किया। अल्लाह की शान उलूहियत को बयान करते हुए उसने कहा हमारा रब बड़ी शानों वाला है, बड़ी कुदरतों वाला है। इस्माइल, अब इस पे किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहना, ये कुफरिया जुमला है। इस्माइल देहलवी ने कहा कि हमारा रब इतनी शानों वाला है, इतनी कुदरतों वाला है, वो एक आन में चाहे तो करोड़ों मुहम्मद बना सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशुद। कहा एक आन में अल्लाह चाहे तो करोड़ों मुहम्मद बना सकता है। अलामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले तहकीकुल फतवा, फिर उसके बाद इम्तिनाए नजीर के अंदर उन्होंने इसका रद्द किया। कहा इस्माइल देहलवी, तुम कहते हो कि रब एक आन में चाहे तो करोड़ों मुहम्मद बना सकता है। सुनो हमारा अकीदा क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसल जो जात में भी सिफात में भी उनकी मिसल हो, करोड़ों तो क्या, हजारों तो क्या, सैकड़ों तो क्या, हमारा रब हुजूर की मिसल एक मुहम्मद भी नहीं बना सकता। एक मुहम्मद भी जो जातो सिफात में हर लिहाज से मिसल तब बनेगा जब हर लिहाज से वो जो सिफात हुजूर की हैं वैसी ही सिफात उस सानी की भी हो तो फिर वो मिसल है, और अगर वैसी सिफात नहीं तो फिर वो मिसल ही नहीं। तो कायदे हुर्रियत ने कहा हमारा रब करोड़ों तो क्या एक भी मुहम्मद बनाने पे कादिर नहीं है।
سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں سبب یہ ہے چونکہ ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ جب وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے تو ثانی محمد بنانے سے بھی پاک ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک بھی بنانے پہ قادر نہیں، چونکہ ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا اگر یہ نظریہ رکھو کہ اللہ حضور کی مثل کوئی اور بھی محمد بنا سکتا ہے تو وہ ذات و صفات میں ہر لحاظ سے وہ حضور کی مثل ہوگا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تاجدار ختم نبوت بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سب سے بڑا وصف ہمارے نبی کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اگر کوئی ثانی بنائے تو اس کا وصف بھی خاتم النبیین ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ ثانی نہیں ہوگا، اگر ثانی ہوگا تو پھر وہ بھی خاتم النبیین ہوگا۔ اگر وہ خاتم النبیین ہو تو پھر ہمارے آقا تو خاتم النبیین نہ رہے، اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ چونکہ رب ہمارا سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے ثانی محمد بنانے پہ بھی مقادر نہیں ہے۔ ایک بھی محمد وہ بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ امکان کذب کا قول کر لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اگرچہ بولتا نہیں، بولنے پہ قادر ہے۔ یہ تحت القدرت ہے، اس کی قدرت کے تحت ہے، بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، قادر ہے، لیکن بولتا نہیں ہے۔ وہی دلیل جو ابن حزم نے دی تھی، کہا کہ اللہ چاہے تو بیٹا بنا سکتا ہے، بنانے پہ قادر ہے لیکن وہ بناتا نہیں۔ کہا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اپنا بیٹا بنانے پہ قادر نہیں ہے تو اس سے تو لازم آئے گا کہ ایک عام سا بندہ تو بیٹا بنانے پہ قادر ہو اور اللہ قادر نہ ہو، تو بندے کی قدرت اللہ کی قدرتوں سے بڑھ جائیں گی۔ وہی دلیل اسماعیل دہلوی نے دی کہ جب عام سا بندہ، ایک انسان وہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہو اور اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ تو قادر ہی نہیں، تو لازم آئے گا کہ بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہے، بندہ زیادہ قدرت والا ہے اور اللہ کی یہ قدرت نہیں ہے۔ یہ دلیل اس نے معاذ اللہ امکان کذب پہ دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امکان کذب کے رد پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل نہ ہونے پہ 6 کتابیں لکھ کے اسماعیل دہلوی کا ایسا جواب دیا وہ بھی نہ دے سکا، اور اس کی ذریت آج تک میرے امام کے ایک ایک حرف کا جواب نہیں دے سکی۔ عشق و محبت علم و حکمت، عشق و محبت علم و حکمت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ امکان کذب کا قول نہ کیا جائے تو اس میں تو اللہ کی کوئی خوبی نہیں۔ کہتے ہیں امکان کذب کا قول کریں تو وہ نہ بولے پھر خوبی ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ وہ جھوٹ بول بھی سکے لیکن وہ نہ بولے تو یہ اس کی خوبی ہے، اور اگر ایک بندہ ہے ہی گونگا، وہ بول ہی نہیں سکتا تو یہ کہا جائے یہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو بولتا ہی نہیں، اس کی خوبی کیا ہوئی کہ بندہ ایک چیز پہ قادر ہونے کے باوجود وہ کام نہ کرے تو یہ خوبی ہے۔ تو کہتے ہیں امکان کذب کا قول یہ تو اللہ کی شان ہے معاذ اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رب ہمارا تو بڑی شان والا ہے۔ رب نے جو بے مثل محبوب بنایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ کٹر کافر دیکھے تو چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی ہے کہتے ہیں رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں چہرہ دیکھ کے پہچان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔
جس رب کے نبی کی یہ شان ہے کہ چہرہ بتائے یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس رب کی اپنی شان پھر کیا ہوگی؟ ہمارا رب جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل جو ذات و صفات میں حضور کی مثل ہو، اللہ کروڑوں تو کیا ایک بھی ایسا محمد بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اب اس سلسلہ میں دوسرا حملہ جب انہوں نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ کیا تو علم کو جو ہے وہ دلیل بنایا اور علم کو سامنے رکھا۔ آج جس وقت ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم دیا، ہمارے نبی کا 1% بھی علم ذاتی نہیں، سارے کا سارا عطائی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب پہ مطلع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اللہ اسے غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اسے غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ تو چنا کس کو ہے؟ چنا کس کو ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جس وقت دلوں کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے دلوں کی طرف نظر کی، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس کا دل چنا میرے صحابہ وہ تمہارے نبی کا دل تھا، سب سے پہلے جس کو چنا۔ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک انتخاب اللہ نے جبریل سے کروایا۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں محبوب اللہ نے مجھے ایک دن زمین پہ بھیجا، اس دن میں کوئی وحی لے کے نہیں آیا، زمین پہ بھیجنے کا سبب یہ تھا اللہ نے فرمایا جبریل آج ذرا تو سروے کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اے جبریل آج تو سروے کر۔ حضرت جبریل امی زمین پہ آئے، مشرق تک گئے، مغرب تک گئے، پوری زمین کا چکر لگایا، پوری روئے زمین پہ حضرت جبریل کہتے ہیں جو زمین کا حصہ مجھے پسند آیا وہ عرب کی سرزمین تھی۔ کہا اب عرب کی سرزمین پہ سروے کر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے عرب کی سرزمین پہ سروے کیا، مجھے عرب کی سرزمین پہ قبیلہ مدر پسند آیا، پھر قبیلہ مدر میں نے سروے کیا، اس قبیلے کے اندر مجھے قبیلہ کنانا پسند آیا، کنانا میں سروے کیا تو مجھے قریش پسند آئے، قریش میں سروے کیا مجھے بنو ہاشم پسند آئے۔ اب کہا فردن فردن سب کو دیکھ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے فردن فردن بنو ہاشم کے ہر فرد کو دیکھا، محبوب ان سب میں مجھے جو پسند آیا وہ تمہاری ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کا ترجمہ کیا، یہی بولنے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھو ان لوگوں نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں نظریہ کیا پیش کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں داڑھی تو ان کی بھی ہے، امامیں تو ان کے بھی ہیں، دین کی باتیں تو وہ بھی کرتے ہیں، کیوں آپ ان کو مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے؟ باتیں تو اللہ والی وہ بھی کرتے ہیں، سناتے تو وہ بھی قرآن ہیں۔ یہ باتیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، معاملہ ذات رسول کا ہے جو ذاتی معاملے سے کہیں بڑھ کے ہے، کہیں بڑھ کے ہے، ذات رسول کا معاملہ ہے۔ اب یہ عبارت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، رتی بر بھی جس میں ایمان ہو وہ بندہ اپنے نبی کے بارے میں ایسے جملے کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا جو ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولے۔ یہ عبارت ہے اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کے اندر، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا۔
آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو. یہ سوال پوچھا گیا کہ زید کہ انبیاء کو علم غیب ہے اور بکر اس کا انکار کرتا ہے، تو کہا اگر بقول زید انبیاء کے لیے اور حضور کے لیے علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل علوم ہیں. چونکہ کل علوم تو اللہ کے لیے ہیں تو معاملہ پتہ چلا کہ ہم نبی کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں بعض علم غیب مانتے ہیں. رب ذوالجلال عالم الغیب ہے، کل علم رب کے پاس ہے، لیکن رب ذوالجلال نے جو محبوب کو دیا وہ بھی کسی کے اعداد و شمار میں نہیں ہے، لیکن جتنا دیا ہے وہ بالآخر متناہی ہے. رب ذوالجلال کا علم غیر متناہی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر بعض علم یا کل علوم مراد ہیں، اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں حضور کی اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص؟ اگر بعض علم غیب مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ کہنے لگا ایسا علم تو زید عمر بلکہ ہر سبی یعنی ہر بچے کو، ہر مجنون یعنی ہر پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ. یعنی اگر بعض علم غیب مانو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر گدھے کو، ہر بیل کو ہوتا ہے، ہر جانور کو ہوتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی غیب تو ہر بچہ جانتا ہے، کوئی نہ کوئی غیب کی بات جو ہے وہ پاگل بھی جانتا ہے، بہائم جانور بھی جانتے ہیں. اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اس میں صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی اور حضور کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملایا. اتنی بڑی گستاخی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی گئی. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو بیان کیا تو میرے امام نے کمال کر دیا، کمال کر دیا. پہلے فرمایا ہم ایک ذرہ بر بھی علم نبی کے لیے ذاتی نہیں مانتے، سارے کا سارا عطائی مانتے ہیں. پھر ہم یہ بھی نہیں کہ ہم معاذ اللہ نبی کا علم اللہ کے برابر مانتے ہوں، مساوی بھی نہیں مانتے. فرمایا نبی کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کیا برابری؟ فرمایا اللہ کا علم یوں ہے جس طرح کروڑ ہا سمندر ہوں، کروڑ ہا سمندر، اور اس کے مقابلے میں ایک سمندر بھی نہیں. اس ایک سمندر میں سوئی داخل کریں، اس کے سرے پہ جو ہلکا سا پانی لگے. فرمایا ہم نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں مانتے، اتنا بھی نہیں مانتے. پھر یہ مساوی اور برابری کیسے؟ اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی، پھر مساوی نہیں. لیکن جب حضور کا علم بیان کیا کہ ہے کتنا تو میرے امام نے کمال کر دیا. یہ جملے سنو، آخری سانس تک جب یاد کرو گے ان جملوں کا لطف محسوس کرو گے. عشق میں ڈوبے ہوئے جملے. میرے امام کہتے ہیں حضرت عزت یعنی خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. شرق تا غرب، فرش تا عرش، ما کان و ما یکون، ما کان کہتے جو ہو چکا، ما یکون جو ہونے والا ہے، سب کا علم دیا. ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا. روز ازل سے روز آخر تک سب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. ان اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. علم عظیم حبیب کریم افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا. نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتا درخت سے گرتا ہے
یا قیامت تک گرے گا، میرا نبی ہر پتے کو بھی جانتا ہے۔ ابھی بات پوری نہیں، ابھی جو مزے والی بات ہے وہ آگے ہے۔ زمین کی اندھیریوں میں جو دانا کہیں چھپا ہوا پڑا ہے، میرا نبی اس دانے کو بھی جانتا ہے، دانے کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ جملہ سننا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا، میرے امام کہتے ہیں بھی جو بیان کر دیا، ما کان ما یکون ملکوت السماوات والارض، زمین سے لے کے آسمان، عرش سے لے کے فرش تک سارا علم ہے۔ پتا قیامت تک جو گرنا ہے اسے بھی جانتے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں جو دانا چھپا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ کا علم ہونے کے باوجود جو کچھ بیان ہوا، ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ نبی کے علم کا صرف ایک جز ہے، جن کے علم کا ایک جز اتنا ہے، سوچو اس نبی کا کل علم کتنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سب کچھ جو بیان ہوا، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا علم بیان کر دیا، فرمایا جو کچھ بیان ہوا یہ تو ابھی علم کی صرف ایک جھلک ہے۔ امام بصیر اس لیے کہا تھا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، محبوب کیا جانیں گے لوگ تیرے علم کو، کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں؟ تمہارے علم کے صرف ایک جز کا نام لوح و قلم ہے، ایک جز کا نام من تبعیدیہ ہے۔ لوح کا علم جتنا ہے، جب اللہ نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو قلم کو فرمایا اکتب، اے قلم لکھ، تو قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ، جو ہو چکا۔ لوگ کہتے ہیں لوح محفوظ سے کائنات کی ابتدا ہے، اگر یہاں سے ابتدا ہے تو ماکان کیا تھا؟ بتانا پڑے گا لوح سے پہلے میرے نبی کا نور تھا، جو ہزاروں سال رب کے قرب میں رب کی بندگی کر رہا تھا۔ لوح محفوظ کا علم بھی یہ سارا نہیں، یہ بھی میرے نبی کے علم کی صرف ایک جز کا نام ہے۔ نبی کا علم تولنے والوں پہلے لوح محفوظ کا علم تول کے دکھاؤ، جس کی سمجھ میں یہ علم نہ آئے، جس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کل کیسے آ سکتا ہے؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آؤ تمہیں حضور کے علم کی ایک جھلک دکھاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، مَا تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ۔ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد میرے محبوب منبر پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا میرے صحابہ سنو، ما من شیئن، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، کلمات حسر ہیں، ما من شیئن، کوئی چیز ایسی نہیں، ما توعدونہ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہو، الا وقد رأیتہ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، فرمایا میں نے اپنی 2 رکعت نماز میں یہاں کھڑے کھڑے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں تو ساری رات اسی میں بسر ہو جائے۔ ما توعدونہ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، دنیا میں جس چیز کا تم سے وعدہ ہے، قیامت تک آنے والا آخری امتی جو گزر گئے ان سے آخرت میں جو وعدہ ہے، جو آنے والے ہیں ان سے جو دنیا میں وعدہ ہے، کتنے دانے انہوں نے گندم کے کھانے ہیں، کتنے گھونٹ پانی کے پینے ہیں، کیا کیا نعمتیں انہوں نے استعمال کرنی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے دنیا میں جس چیز کا تم سے وعدہ ہے اور جنت میں جس کا تم سے وعدہ ہے، کتنا رقبہ جنت میں جس کو ملنا ہے، فرمایا میں نے صرف 2 رکعت نماز میں یہاں کھڑے کھڑے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جنت میں سب کی جنت دیکھ لی تو تھوڑا اس کو بھی بیان کر دوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے ادنا جنتی، سب سے ادنا رتبے کے لحاظ سے جس کو سب سے کم جنت ملے گی، ادنا جنتی
میرے صحابہ پتہ ہے اس کی سلطنت، اس کا رقبہ جنت میں کتنا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، محبوب یہ وہی جانتا ہے جس نے جنت بنائی ہے یا وہ جانتا ہے جس کے سامنے بنی ہے؟ جس کے سامنے بنی ہے، اس میں میں نے مبالغہ نہیں کیا، وقت نہیں یہ بھی بیان کروں، جس کے سامنے بنی ہے۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے میرے نور کے جز کیے، ایک جز سے اللہ نے جنت بنائی، ایک جز سے، صرف ایک جز سے۔ جنت جتنی بھی وسیع ہو میرے نبی کے نور کا صرف ایک جز ہے، اور وسیع کتنی ہے وہ اس حدیث سے پتہ چلے گا۔ فرمایا سب سے ادنا جنتی جسے جنت میں سب سے کم رقبہ ملنا ہے، فرمایا اتنی بڑی جنت ہے اس کی، اگر وہ اپنی سلطنت کے ایک سرے سے شروع ہو اپنی پوری زمین کی سیر کرے 1000 سال لگ جائے گا آخری کنارے تک پہنچتے ہوئے۔ یہ سب سے ادنا جنت جس کو ملنی ہے یہ اس کی جنت کا رقبہ ہے۔ سوچو صدیق اکبر کی جنت کتنی بڑی ہوگی، داتا صاحب کی جنت کتنی بڑی ہوگی، خواجہ معین الدین چشتی کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے ادنا جنتی کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 1000 سال کی مسافت پہ وہ رقبہ پھیلا ہے، تو سوچو جب ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہو تو جو بڑے بڑے جنتی ہیں ان کی جنت پھر کتنی بڑی ہے۔ میرا نبی کہتے ہیں مجھے 1000 سال نہیں لگے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، 2 رکعت نماز کے اندر دیکھا ہے۔ تو سوچو جو نبی صرف 2 رکعت نماز کے اندر اتنا کچھ دیکھ لے، اس نبی نے ساری زندگی میں کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ اب وقت نہیں اس ایک ایک بات کے اوپر اتنی تفصیل ہے، لیکن موضوع ابھی بڑا لمبا ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں نے تیسرا حملہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کیا، وہ حملہ بھی کتنا بڑا حملہ ہے۔ یہ اگر کوئی ان لوگوں کی اصل کتابوں سے کو کہے گا کہ عبارتیں دکھائیں کہاں لکھی ہیں، تو ہم اصل کتابوں سے بھی دکھائیں گے کہ ہاں یہاں لکھی ہیں، اور آج تک وہ ان عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر دفاع نہ کر رہے ہیں ان کی ضروریت تو پھر ان کو کافر کہیں۔ جب کفر کا قول نہیں ہے تو پھر دفاع ہو رہا ہے، تعویلات پیش کی جا رہی ہیں، یہ نہیں یہ مطلب ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان عبارتوں پہ فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کئی خطوط بھیجے کہ تمہاری اس عبارت سے اتنی وجہ سے کفر ثابت ہو رہا ہے، لہذا اگر تو توبہ کرو۔ کئی مرتبہ جو ہے اسے توبہ کی دعوت دی گئی، لیکن وہ ساری زندگی اپنی ان عبارتوں پہ بضد رہے، اور آج تک ان کی کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ یہ حملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ کہا کہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے تو یہ بندہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہاں اس نے جو عبارت پیش کی ہے ہو بہو وہ عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 200 پہ اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ اسماعیل دہلوی اور پھر صراط مستقیم کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان جو اصل میں تفویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی، تقویت دینے والی نہیں، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ یہ عبارت کیا ہے؟ اب وہ پہلے جو جملے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، چونکہ خواتین کا اجتماع بھی ہے، میں وہ الفاظ نہیں دہراتا۔ اب اس بندے نے یہ کہا اسماعیل دہلوی نے کہ اپنی ہمت یعنی اپنا خیال، اپنے خیال کو شیخ یا ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنا خیال جو ہے اپنے پیر کی طرف
یا نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر اپنا خیال مبذول کیا، اپنا خیال ان کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گنا بدتر ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو کہا کہ نماز میں اگر گائے کا خیال آ جائے، گدے کا خیال آ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس سے کہیں گنا بدتر خیال یہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے، معاذ اللہ، نماز میں حضور کا خیال آئے۔ طویل کیا پیش کی؟ کہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال جو ہے تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدے اور گائے کے خیال کے کہ نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے نہ ہی تعظیم، بلکہ ان کا خیال بے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں میں ان کی عبارت آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آئے گا تو حضور کا خیال یقیناً مسلمان کو تعظیم کی وجہ سے آئے گا۔ اللہ کی نماز ہو، غیر اللہ کی تعظیم ہو تو یہ شرک بن جائے گا، یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اور گدے گھوڑے کا خیال آ بھی جائے تو ان چیزوں کا خیال کوئی تعظیم کی وجہ سے تو نہیں آتا، یہ چیزیں حقیر ہیں تو حقیر خیال ہی آئے گا، لہٰذا اس وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ گدے گھوڑے کا خیال آنے سے نہیں ٹوٹتی، معاذ اللہ حضور کا خیال آئے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہاں اس کی جو عبارت ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو رد کیا یہاں بھی کمال کر دیا۔ ویسے تو بھی میں چند احادیث اس سلسلہ میں پیش کروں گا کہ یہ نظریہ نجد میں بیٹھ کے گڑا گیا ہے یا دیوبند میں گڑا گیا ہے، صفہ کا نظریہ یہ نہیں۔ جو صفہ کی سوچ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بخاری شریف سے رکھوں گا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا الفاظ سنو۔ میرے امام کہتے ہیں اقول الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو رفیع الدرجات ذو العرش جل وعلا کی بنائی ہوئی ہے، کسی کافر کے مٹانے سے نہ مٹے گی، کسی کافر کے مٹانے سے نہ مٹے گی۔ کیوں؟ ہمارے نبی کو شان رب نے دی ہے، کوئی بھونکتا رہے اس سے میرے نبی کی شان نہیں گٹے گی۔ 14ویں رات کے چاند کا چمکتا نور کہیں کتوں کے بھونکنے سے کم نہیں ہوتا۔ 14ویں رات کے چاند کو کیا کتے زمین پہ بھونکتے رہیں، اس سے نور تو کم نہیں ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے اس شخص کے نزدیک نماز میں محمد الرسول اللہ کا خیال آنا موجب شرک کہ جب وہ آئے گا عظمت کے ساتھ آئے گا، مگر واللہ العظیم کے شریعت رب العرش الکریم میں نماز بے ان کے خیال با عظمت و جلال کے ناقص ہے۔ رب کی شریعت میں تو حضور کے خیال کے بغیر نماز ناقص ہے، نماز ناقص ہے۔ تیرا خیال جب تک نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضور کے خیال کے بغیر نماز ناقص ہے۔ اب میرے امام نے دھمکی لگائی ان کو، فرمایا اس سے کہو جس جاہل نے یہ قول کیا ہے کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور خیال تعظیم سے آئے گا تو شرک بن جائے گا۔ میرے امام نے کہا اس سے کہو اپنے شریکوں کو جمع کرے، جتنے اس کے حامی ہیں سب کو جمع کر لے اور قہر والے عرش کے مالک سے لڑائی لے، اللہ سے لڑائی لے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس سے لڑائی اس بات پہ لے کہ تو نے کیوں ایسی شریعت بھیجی کہ جس نے نماز کی 2 رکعت پر التحیات کو واجب کیا اور اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھنا لازم کیا۔ کرو شریکوں کو اکٹھا اور رب سے پوچھو کیوں التحیات ہر 2 رکعت نماز کے اندر، جب تک کوئی یہ نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو پوچھو رب سے تو نے ایسی شریعت بنائی کیوں کہ جس میں التحیات کے اندر السلام علیکہ، اس پوری التحیات کے اندر
ایک بار نہیں 6 مرتبہ نبی کا خیال آتا ہے. 6 مرتبہ نبی کا خیال آتا ہے. تجھے ایک مرتبہ پڑھی تھی کہ شرک آتا ہے؟ میرے امام کہتے 6 مرتبہ تو اس لفظ سے آتا ہے. کس طرح؟ السلام علیکا، کاف ضمیر خطاب کی ہے، علیکا محبوب سلام ہو، علیکا آپ پر. آپ پر کون ہیں آپ؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. جہاں یہ ہے یہ والا آپ، علیکا آپ پر سلام. ایو، ای حرف ندا ہے، اس میں بھی حضور کا خیال. اے نبی، ان نبی، نبی میں بھی حضور کا خیال. اور پھر محمدن میں بھی حضور کا خیال. عبدہ میں بھی حضور کا خیال. ورسولہ کے اندر بھی حضور کا خیال. فرمایا اس ایک اتحیات کے اندر 6 مرتبہ نبی کا خیال آتا ہے. اور تجھے ایک مرتبہ پڑھی تھی کہ خیال آئے گا نماز ٹوٹے گی. فرمایا یہ رب سے لڑائی لو جس نے اتحیات کے اندر 6 مرتبہ نبی کا خیال رکھا ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں سنو اتحیات پڑھنی کیسے ہے. یہ نہیں کہ حکایتن، کہ حدیث میں آیا حکایتن بندہ پڑھ دے. امام غزالی کہتے ہیں وہ جن کے ہاں ہم تو کہتے ہیں نماز کی اتنی شرطیں ہیں، امام غزالی نے ڈبل شرطیں بیان کی. فرمایا اتنی ظاہر کی ہیں، اتنی باطن کی ہیں. باطن میں ایک شرط یہ ہے نماز میں اگر خیال آیا کسی کا، ایک لمحے کے لیے بھی خیال گیا، ان کی نماز ٹوٹ گئی. یہ تو صوفیہ ہیں، ان کی نماز بھی اور ہے. وہ کہتے ہیں خیال آیا دکان کا، گھر کا، نماز گئی. لیکن اتحیات پہ آ کے امام غزالی نے بھی کیا کہا؟ فرماتے ہیں اتحیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کر. ابھی السلام علیکہ نہیں پڑھنا، پہلے نبی کو اپنے دل میں حاضر کر، تصور کر، حضور کی صورت پاک کا تصور باندھ، حضور کی صورت پاک کا تصور باندھ. اور اب کہہ السلام علیکہ ایھا النبی. پہلے تصور باندھ، خیال کر، خیال کر. بتا اسماعیل دہلوی، حضور کو اپنے دل میں حاضر کرنا کیا یہ تعظیم کی وجہ سے نہیں تو اور کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں پہلے حاضر کر. بلکہ لکھا کہ کئی صوفیاء تو رک جاتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. آگے تب تک جاتے نہیں جب تک حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہیں آتا. فرمایا اپنے ذہن میں پہلے حاضر کر، تصور باندھ، حضور کی صورت، مبارک صورت کا تصور باندھ. پھر کہ السلام علیکہ ایھا النبی. ڈاکٹر اقبال نے اسی سوچ کو بیان کیا. میرا تیرا خیال جب تک نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے اتحیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا اس کو لازم کیوں کیا؟ فرمایا نماز پڑھتے ہو، نماز تو لے لی ہے، جس کی وجہ سے نماز ملی ہے اسے کیوں بھولتے ہو؟ تو نے قیام بھی کر لیا، میری بارگاہ میں کھڑے بھی رہے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اب سلام پھیرنے لگے ہو. لیکن سلام پھیرنے سے پہلے میرے محبوب کو تو یاد کرو، اس کا تصور باندھ کے اس پہ سلام پڑھو. جب تک سلام نہیں پڑھو گے میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ جن کے صدقے ملی ہے اسے نہ بھول، اس کا تصور باندھ کے کہہ السلام علیکہ ایھا النبی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں خیال آئے گا تعظیم سے اور تعظیم کی وجہ سے خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، تو میں صرف بخاری شریف کی 1-2 حدیث کا حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ حدیث ہے، اب پتہ نہیں ان لوگوں نے بخاری بھی کہاں بیٹھ کے پڑھی. یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ.
نماز کے اندر امام کی طرف نظر پھیرنا، اور اس پہ حدیث کون سی لے کے آئے ہیں؟ حضرت خباب سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ اے خباب بتاؤ کہ کیا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، یہ بتاؤ مغرب میں تو ہم محبوب کی مقدس آواز سنتے ہیں، سورۃ فاتحہ قرآن سنتے ہیں، عشاء میں بھی سنتے ہیں، فجر میں بھی سنتے ہیں، اے خباب یہ بتاؤ کیا حضور ظہر میں اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے؟ چونکہ امام اونچی آواز میں نہیں پڑھتا، قرات سری ہوتی ہے، تو پوچھا خباب بتاؤ نا حضور نماز میں قرات کرتے تھے ظہر و عصر میں؟ حضرت خباب کہتے ہاں کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ بما کنتم تعرفون ذاکا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ سننا قال باضطراب لحیہ، فرمایا جب حضور نماز پڑھاتے تھے میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا، فرمایا نماز میں کھڑا ہو کے بھی میری آنکھیں حضور کے چہرے پہ ہوتی تھی، پیچھے سے دیکھتا محبوب کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی تو میں جان گیا کہ میرا نبی قرات کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت خباب نے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ حضرت خباب نے ابھی نماز شروع نہیں کی ہوگی، پہلے شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں ہم تمہیں بھاگنے تو نہیں دیں گے، ہم نماز کے اندر والی بتا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نماز کے اندر والی ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں، لیکن چلو ہم جو ہے اس بات پہ اڑتے نہیں، ہم تمہیں اس سے اگلی بات بتاتے ہیں جس سے یہ بھی پتا چلے گا صرف خیال ہی نہیں، ہم تمہیں دیدار ثابت کرتے ہیں۔ تمہیں خیال سے مرض لگ رہا تھا کہ شرک آ جائے گا، ہم خیال سے اگلی بات، ہم دیدار کی بات کرتے ہیں، اور دیدار بھی تعظیم، دیدار مع تعظیم ثابت کرتے ہیں، دیدار بھی تھا، خیال بھی تھا، اور تعظیم بھی تھی، یہ سارے کام نماز میں تھے، اور یہ ساری باتیں بخاری میں ہیں اور پوری کی پوری ہیں۔ دیکھو حدیث بڑی طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے، حضرت بلال نے اذان دی، حضور تشریف نہ لائے، نماز کا وقت کم ہوتا جا رہا تھا کہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا، سارے صحابہ جانتے تھے کہ محبوب کے بعد مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق صدیق اکبر کا ہے، تبھی تو انہیں کہا کہ اے ابو بکر آپ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں نا، محبوب ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بات مان لی، مصلی پہ کھڑے ہوئے، تکبیر بھی ہوئی، نماز بھی شروع ہوئی، ادھر سے میرے محبوب تشریف لے آئے۔ اب نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ، والناس فی الصلاۃ، محبوب آئے تو صحابہ نماز میں تھے، نماز پڑھی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کے آخری صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب جس وقت اس صف والوں کو پتا چلا، انہوں نے کیا کیا؟ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے کہ اگلی صف والوں کو پتا چلے نبیوں کا امام آ گیا ہے، یہ پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے نہیں، یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے ہیں، جگہ چھوڑو صحابہ، اگلی صف میں جگہ بناؤ۔ صحابہ کو پتا چلا، اگلی صف میں جگہ بنی، میرے محبوب آگے، پھر اس صف والوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، میرے محبوب اگلی صف میں، یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے آقا پہلی صف میں پہنچ گئے۔ اب سب نے مل کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کان لا یلتفت فی صلاتہ فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، جب سب لوگوں نے مل کے صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے نا، تو صدیق اکبر بھی متوجہ ہوئے کہ یہ سارے صحابہ جو ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں میرے نبی آ گئے ہیں۔ صرف خیال ہی نہیں کیا، حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، تصور آپ نے خود بنانا ہے، نقشہ خود بنانا ہے۔ صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، نبی پہلی صف میں ہیں، لفظ حدیث کے پڑھوں گا، نقشہ خود ہی بنا لینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ التفتا،
توجہ کی، فرآ رسول اللہ، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے محبوب کو دیکھا، حضور کو دیکھا، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے دیکھا کیسے جاتا ہے، دیکھا کیسے جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کعبے سے چہرہ پھیر کے کعبے کی طرف کیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ اب جس وقت حضور کو دیکھا صدیق اکبر پیچھے آنے لگے، میرے محبوب نے اشارہ کیا، ابو بکر تیری یہ شان ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کے، تو لائق ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور پیچھے آئے۔ اس میں سبب کیا تھا یہ لمبی بحث ہے۔ ہاتھ بلند اس لیے کیے شکرانے پہ کہ میرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا رہوں۔ پیچھے آ گئے، اب حضور آگے گئے، مصلی امامت پہ نماز پڑھائی۔ مجھے بتاؤ ایمان سے پہلی صف والوں سے لے کے صدیق اکبر تک سب نے جگہ چھوڑی ہے، محبوب کو آگے لے کے گئے ہیں۔ یہ خیال اور دیدار یہ تعظیم کی وجہ سے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ تعظیم کی وجہ سے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ میرے محبوب نے نماز پڑھائی، بعد میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز اللہ کی، تم نے میرے لیے اگلی صف میں جگہ چھوڑی، ابو بکر تم نے بھی مصلی چھوڑ کے مجھے آگے کیا، یہ سارا تعظیم کی وجہ سے خیال، اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی بلکہ صرف اتنا پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاتا رہے، پھر کیوں مصلی امامت چھوڑا؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، محبوب ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ لائق کب ہے کہ نبیوں کا امام پیچھے ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا مصلی امامت پہ ہو؟ میرے عشق نے، میرے ادب نے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب آپ پیچھے ہوں اور میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا رہوں۔ اب امام ابن حجر اسقلانی نے، اور یہ علامہ صاحب مفتی صاحب بھی موجود ہے، جانتے ہیں یہ مسئلہ ہے، نماز کے اندر اگر کسی کو سلام کہہ دیا جائے تو نماز فاسد ہے، اگر کوئی سلام کہے تو جواب کی نیت سے وہ کلمات کہہ دیے جائیں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں محبوب کا تصور کر کے، خیال کر کے، تصور باندھ کے سلام کہا جائے، ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز کامل ہوتی ہے۔ پتا چلا ان بشریت کا معاملہ اور ہے، اس بشریت کا معاملہ اور ہے، وہ ہم جیسا بشر نہیں۔ یہاں سلام کرو کسی اور کو نماز ٹوٹتی ہے، اس کا تصور باندھ کے بھی سلام کرو تو اللہ نماز کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا آخری دن تھا، اپنے حجرہ مبارک میں جنہوں نے ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے محبوب کا محراب کہاں ہے اور میرے نبی کا حجرہ کہاں ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، محبوب حجرے میں تھے، سارے صحابہ نماز صدیق اکبر کی امامت میں پڑھ رہے تھے۔ حدیث بخاری کی ہے، میرے نبی نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نماز میں حضور کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ کیسا تھا؟ کہتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، محبوب کا چہرہ گویا کہ قرآن کا ورق تھا۔ ثم تبسم یضحک، پھر محبوب نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے امتحان شروع ہوا، اب محبوب کا مسکراتا چہرہ دیکھیں یا نماز پڑھیں۔ کہتے فیصلہ کیا نماز تو بعد میں بھی پڑھی جائے گی، اس کی قضا تو ہے، پتہ نہیں یہ مسکراتا چہرہ پھر دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ابھی خیال کر رہے تھے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، غیب دان نبی نے دل کا معاملہ جان لیا، کہا اتموا صلاتکم، صحابہ نماز نہیں توڑنی، نماز اپنی مکمل کر لو۔ اگر خیال سے ٹوٹی ہوتی، یہاں خیال نہیں، چہرہ پھیر کے دیدار کیا، وہ بائیں جانب چہرہ پھیرے بغیر دیدار ممکن ہی نہیں۔
چہرہ پھیر کے دیدار کیا تو نماز نہیں ٹوٹی. کیوں نہیں ٹوٹی؟ کعبے سے پھیرا ہے, کعبے کی طرف کیا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. بتایا کہ کعبے سے چہرہ پھیریں تو نماز تب ٹوٹتی ہے جب سمت قبلہ پھر جائے. یہاں کعبے سے پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہوا ہے, لہذا نماز نہیں ٹوٹتی. فرمایا اتموا صلاتکم, صحابہ تمہاری نماز نہیں ٹوٹی, اسی کو پورا فرما لو. اب اس پہ صرف ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. یہ حدیث بھی بڑی طویل ہے اور یہ ہے حضرت وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا جنگ تبوک کے اندر جو حاضر نہیں ہو سکے تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہ صحابہ کو بھی منع کیا. حضرت کعب کہتے ہیں میں آتا تھا نماز پڑھنے, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بازاروں میں جاتا میرے سلام کو سن کے, یعنی جس طرح حال و احوال پوچھے جاتے ہیں, کوئی مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا تھا. لیکن یہ شان ہے ان کی کہ بعد میں اللہ نے ان کی توبہ کی آیات نازل کی اور ان کی جو ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی اس کی معافی تلافی ہوئی. لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اور معافی کا سلسلہ ابھی نبی نہیں بنا تھا. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں جب حضور نماز پڑھا لیتے تو میں بعد میں جاتا نماز مسجد میں, حضور ابھی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو میں جا کے سلام کرتا تو میں دیکھتا حل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا, تو میں محبوب کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ میرے نبی نے میرے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا. کہتے ہیں میں اس بات کو بھی غور کرتا. پھر کہتے ہیں اگلی بات سننا, بڑے لطف اور مزے والی بات ہے. حضرت کعب کہتے ہیں ثم اصلی قریبا منہ, پھر میں حضور کے قریب نماز شروع کر دیتا. نماز میں پتہ کیا کرتا, قریب کیوں پڑھتا, سبب بیان کیا. کہتے ہیں فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ, نظریں چرا کے حضور کو دیکھتا, نظریں چرا کے حضور کو دیکھتا. حدیث کے لفظ ہیں, کہتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَرْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي. کہتے ہیں جب نماز میں نظریں چرا کے میں حضور کو دیکھتا, جب میں دیکھ رہا ہوتا میرے آقا مجھے نہ دیکھتے, اور جب وہ دیکھتے تو میرا التفات کہیں اور نماز کی طرف ہو جاتا. کہتے ہیں یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں دیکھتا حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے, اور جب میں نہ دیکھ رہا ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہوتے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے انہوں نے اپنے الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا. کہتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, جے نہ ویکھاں تے او ویکھے. میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, جے نہ ویکھاں تے او ویکھے. اڈے بخت کتھوں نے آواں میرے ویکھن دے وچ او ویکھے. یار تیرے اندر وسدا, یار تے تیرے اندر وسدا, تینوں ایویں پین پھلیکھے. غلام فریدا بوا یار دا ملیے, پاوے ویکھے یا نہ ویکھے. سبحان اللہ. میں نماز میں حضور کے قریب پڑھتا, نماز قریب پڑھتا. فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ, نظریں چرا کے محبوب کو دیکھتا. اے اشرف علی تھانوی, تجھے خیال سے تیری نماز ٹوٹ رہی تھی, یہ تیرا گڑا ہوا عقیدہ ہے. صفہ سے جو سوچ چلی ہے اس میں یہ ہے صرف خیال ہی نہیں, نبی کے دیدار سے بھی نماز پوری ہوتی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضرات محترم, اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے حملے ہیں ان لوگوں کے. اب اس بات کو اگر مزید بیان کیا جائے تو راتیں گزر سکتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ انہوں نے یہ بولے, اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس بارے میں سوال بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قاصد کہا جا سکتا ہے, ایلچی یا قاصد.
حالانکہ قاصد یہ حضور کا منصب ہے کہ آپ اللہ کے قاصد بن کے آئے، اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا ہے. لیکن پوچھا گیا کہ کیا قاصد جس طرح آج کل یہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھا کہ محض ان کی ڈاکیے والی حیثیت تھی، ڈاک دے کے چلے گئے، تو امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کیا حضور کے بارے میں یہ جملے بولے جا سکتے ہیں؟ تو میرے امام نے کہا شان رسالت میں یہ جملے بڑے ہلکے ہیں، شان رسالت میں یہ جملے بڑے چھوٹے ہیں. میرا نبی صرف قاصد نہیں، اللہ نے انہیں مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے. قاصد کا، ایلچی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا. جو اسے پیغام ملتا ہے وہ آگے تک پہنچاتا ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں. اور میرا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے. حج کے موقع پر جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں ظہر اور عصر میدان عرفات میں پڑھائیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کی شرائط ہیں، امام پڑھائے تو پھر ہے، اور وہاں جو مسلط طبقہ ہے چونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں، تو فی زمانہ حکم یہ ہوگا میدان عرفات میں اللہ آپ کو لے جائے، ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، لیکن اس وقت دونوں اکٹھی تھیں. پھر مزدلفہ میں یہ شرط نہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی، عشاء کے وقت میں دونوں ہیں، الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن جب عرفات میں دونوں اکٹھی پڑھی گئیں، اس سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، نمازوں کے اوقات بیان کر دیے گئے تھے، اور کئی سالوں سے میرا نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ بیان کیا وقت میں پڑھو تو ادا ہے، وقت نکل جائے تو قضا ہے. میدان عرفات میں جب پڑھی گئیں پھر وہاں سے چلنا تھا مزدلفہ کی طرف. مغرب کی اذان میدان عرفات میں ہوئی، وقت وہاں ہوا، لیکن نماز نہیں پڑھی. محبوب نے وضو کیا، صحابہ نے کہا نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز ابھی آگے ہے. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا. اگر صحابہ صرف حضور کو کافی سمجھتے ہوتے کہ یہ اللہ کا پیغام دینے والے ہیں تو کوئی ایک صحابی تو اٹھ کے یہ کہتا. وہ صحابہ جنہیں جانوں سے بھی عزیز اپنی نماز ہوتی تھی، جانوں سے بھی عزیز، ہر چیز سے بڑھ کے نماز عزیز تھی، کوئی ایک صحابی تو کہتا. رستے میں کسی نے کہا ہوتا محبوب نماز کا وقت جا رہا ہے، مغرب پڑھ لی جائے، محبوب نماز کا وقت جا رہا ہے، کسی نے نہیں کہا. سارے ہاتھ باندھ کے نبی کے پیچھے چلتے رہے. پتا تھا اگرچہ اللہ نے اوقات بیان کیے ہیں، ان کو صرف قانون دان ہی نہیں قانون ساز بھی بنایا ہے. یہ وقت پکے نہیں کیے، نبی جب نماز پڑھے وہی نماز کا وقت بن جاتا ہے. کسی ایک صحابی کا سوال دکھاؤ جو کہتے ہیں نبی صاحب اختیار نہیں. میرے محبوب نے مزدلفہ سے، عرفات سے چل کے مزدلفہ میں جا کے مغرب کا وقت گزار کے نماز پڑھائی ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا. جانتے تھے محبوب جو عمل کرتے ہیں وہی شریعت بن جاتا ہے، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں صرف قانون دان ہی نہیں قانون ساز بھی بنا کے بھیجا ہے. جو یہ کرتے ہیں وہ شریعت بنتی جاتی ہے. اب دیکھو کیسے کیسے جملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ان لوگوں نے بول کے توحید کو آڑ بنا کے، شان الوہیت کو آڑ بنا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ حملے کیے. کسی نے کہا ہم جیسے بشر ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 کان ان کے بھی 2 کان، فرق صرف یہ ہے ان پہ وحی آتی ہے اور ہم پہ وحی نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بشریت مصطفیٰ کو اپنی بشریت پہ قیاس کیا انہوں نے حضور کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے حضور کو پہچانا ہی نہیں. اور جنہوں نے پہچانا ہے انہوں نے کہا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. جنہوں نے پہچانا ہے انہوں نے کہا ہے پیش نظر وہ 9 بہار، پیش نظر وہ 9 بہار، سجدے کو دل سر نہیں، سجدے کو دل دونوں کو راضی رکھا، شریعت کو بھی عشق کو بھی. جہاں دونوں
اکٹھے پائے جائیں وہ میرے امام کا کلام ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے کہا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر بشریت کو میرے امام نے بیان کیا ہے تو کمال کر دیا۔ کہا رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پہلے کہا حضور کا جو چہرہ انور ہے یہ دن ہے، دن کے اجالے کی طرح ہے۔ پھر کہا دن کا اجالا نہیں یہ تو آسمان کا سورج ہے۔ پھر کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دن کو چاند روشنی ملی ہے تو محبوب کے قدموں کی خیرات ہے، سورج بھی جو چمک رہا ہے یہ بھی محبوب سے نور لے کے چمک رہا ہے، یہ جو مہر و ماپ پہ اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محبوب کی زلف کو شب کہوں یا مشک خطا، خطا ایک علاقے کا نام ہے جہاں کی مشک بڑی مشہور ہے۔ کہا حضور کی زلف کو میں شب کہوں یا میں مشک کہوں، فرمایا نہیں یہ تو دونوں چیزیں بھی محبوب کے قدموں کی خیرات ہے، جو چیزیں ان کے قدموں کی خیرات ہوں انہیں زلفوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا خورشید تھا کس زور پر کیا خوب چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور تیرے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، تیری نال کی ناقص مثل ہے ضیائے فلک، تیرے ذرے کے پر تو عکس کو کہتے ہیں، محبوب تمہاری نالین سے جو ذرے جڑتے ہیں یہ آسمان کے ستارے نہیں، ان کا عکس جو ہے یہ آسمان کے ستارے ہیں، تیرے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، اور تیری نال کی ناقص مثل ضیائے فلک، کہ محبوب اگر ذرے آسمان کے ستارے ہیں تو بتاؤ محبوب کی نالین کی مثال کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے میرے علم کے اندر محبوب کی نالین کی مثال دینے کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے، ہاں میرے ذہن میں ہلکی سی مثال ہے، ناقص سی، وہ کیا؟ فرمایا تیرے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک، اگر محبوب کی نالین کی ہلکی سی نامکمل ناتمام مثال دیکھنی ہے تو میرا امام کہتا ہے دن کے وقت سورج کی روشنی دیکھ لو، رات کے وقت چاند کی چاندنی دیکھ لو، تیری نال کی ناقص مثل ضیائے فلک، اور کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی نہ مہ نو پہ اے چرخ کہن پھول، اے آسمان تو نئے چاند کو لے کر اتنا پھولنا، فرمایا اس میں اتنی چمک نہیں، میرے محبوب کے پاؤں کی انگلی کا جو ناخن ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ چرخ کہن پھول، خورشید تھا کس زور پر کیا خوب چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔